بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 7 کے حصہ اول بذریعہ نماز، پہلے سیشن میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے آج کے اس سبق میں نماز کے متعلق ثنا، رکوع اور سجدے کی تسبیحات سیکھیں گے۔ گرامر میں حروف جر سیکھ رہے ہیں ہم، تو الا، مع اور عندہ یہ 3 حروف سیکھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق کے حوالے سے ہم کوئی نئی بات سیکھیں گے۔ اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 1390 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، تو ہم صرف 15 سبق توجہ، غور اور شوق سے سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے ہمیں قرآن پاک کے 1390 الفاظ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، تو سبحانہ کا معنی ہے پاک ہے۔ کا ہم سیکھ چکے ہیں نا پہلے، ہو، ہم، کا، کم، یہ اور نہ، ان ٹکڑوں کو نہیں بھولنا۔ یہ ٹکڑے آپ کو قرآن پاک میں ہر لائن میں نظر آئیں گے، ہو، ہم، کا، کم، یہ اور نہ۔ یہ ٹکڑے آپ کو جو شروع میں یاد کروائے تھے نا 6 ٹکڑے، یہ 6 ٹکڑے بہت عام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ دیکھیں سبحانہ کا، سبحانہ پاک ہے کون؟ تو، کا اور کم، صحیح ہے نا، پاک ہے تو۔ یہ سبحانہ کا لفظ قرآن پاک میں 41 یعنی کہ 41 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ تکرار کے ساتھ یہ آیا ہے۔ پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وَبِحَمْدِكَ، واو کا معنی ہے اور، بی کا معنی ہے ساتھ۔ یہ بی ہم سیکھ چکے ہیں حروف جر میں، گزشتہ اسباق میں، کل کے سبق میں بی کے ساتھ ہم نے گرامر سیکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ حمدی، حمدی کا معنی تعریف، اور کا پھر وہی ٹکڑا آ گیا، کا کا معنی آپ، کا کا معنی وَبِحَمْدِكَ، اور تعریف ہے آپ کے لیے، تیرے لیے۔ سبحانک، اے اللہ پاک ہے تو اور تعریف ہے تیرے لیے۔ سبحانک اللہم، کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے۔ ہم سبحانک جب کہتے ہیں پاک ہے تو اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، مطلب اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ظالم بھی نہیں ہے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی وہ محتاج بھی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص یا عیب بھی نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو اللہ کی طرف سے میری زندگی میں جو بھی امتحان آیا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اور یہ مثبت رویے کی بنیاد ہوتی ہے، پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی یہ بنیاد ہے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں اللہ سے خوش ہوں، جس امتحان میں مبتلا کیا ہے یہ میرے لیے بالکل صحیح ہے، یہ میری تربیت کے لیے ہے، یہ میرے حق میں بہتر ہے، تو اللہ نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے۔ اللہ سے مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت، ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ذرا سی مشکلات بڑھتی ہے تو قسمت اور تقدیر کو رونے بیٹھ جاتے ہیں اور گلے شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں تو اتنا اچھا تھا، میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے تو کبھی کسی کو ایسا نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کو ایسے نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، سارے مجھے ہی کیوں دھوکہ دیتے ہیں، سارے میرے ساتھ ہی ایسا، اس طرح کی باتیں ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ اور میں ایسے ہی جی، اس طرح کے جملے اکثر ہماری زبانوں سے ادا، یہ ہم اصل میں کر کیا رہے ہیں، ہم شکوہ کر رہے ہیں،
کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے خوش نہیں ہے کہ اس امتحان میں مجھے ڈال. تو سبحانہ، تو اب سمجھیں ہمارے قول اور ہمارے فعل میں تضاد آ رہا ہے. نماز میں ہم کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اور پریکٹیکل لائف میں ہم اللہ سے شکوے کر رہے ہیں. پریکٹیکل لائف میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے. تو پھر جو نماز میں کہہ رہے ہیں، جو نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ قول، اور جو ہم پریکٹیکل لائف میں کر رہے ہیں فعل، قول اور فعل میں ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ تضاد آ رہا ہے. تو اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، اگر اللہ نے ہمیں کسی بارے میں مختلف کیا، یہ کوئی مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کچھ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہلکی سی پنشمنٹ، ہلکی سی سزا بھی ہوتی ہے کہ ٹریک پہ واپس آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ. تو جب بھی کسی امتحان میں مبتلا ہو، سب سے پہلے استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے اس امتحان میں سرخرو اور کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. وَبِحَمْدِكَ، تعریف اور شکر بھی دین کی ایک اہم بنیاد ہے. جب تک تسبیح کامل نہ ہو تو سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا. جب تک تسبیح کامل نہیں ہوگی تو تعریف اور شکر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو کامیاب شخصیت کا راز کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ مثبت رویہ رکھتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے دوسروں کے لیے. وہ تھینکفل، یعنی فوراً سے اگر کسی نے اس کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ فوراً سے اس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے. ایسے ہی ہے، اور پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، بدگمان نہیں ہوتا لوگوں سے، حسن ظن رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، چیزوں کو لے کے فیڈ اپ نہیں ہوتا، بلکہ سچویشن کو بہتر انداز سے سولو کیسے کیا جا سکتا ہے وہ اس بارے میں سوچتا ہے. وہ کسی مشکل، مصیبت اور کٹھن معاملے میں کیا ہے؟ ہائپر نہیں ہوتا. وہ چیزیں پھینکنا نہیں شروع کر دیتا ہے اپنے کولیگز پہ، اپنے زیر اثر لوگوں پہ شاؤٹنگ، یعنی کہ وہ چیخنا چلانا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ معاملہ فہمی کا اظہار کرتا ہے. وہ مثبت ایٹیٹیوڈ سے، پوزیٹیو رویے سے کیا کرتا ہے؟ اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کی، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کامیاب شخص کا راز ہوتا ہے کہ لیڈر کی یہ صفت ہوتی ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کریں گے کہ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. وتبارک اسمک وتعالی جدک، جی وتبارک، اور برکت والا ہے، وتبارک اور برکت والا ہے. ہم اردو میں اس سے متبادل الفاظ استعمال کرتے ہیں، مبارک، برکت، تبرک، یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا. وتبارک، اور برکت والا ہے، اسم کا، اسم نام، اور کا پھر وہی ٹکڑا دوبارہ ریپیٹ ہوا، صحیح ہے. اسم کا تیرا نام. ہم اسم کا لفظ جو ہے یہ بسم اللہ میں بھی پڑھتے ہیں، مثال سے یاد ہوگا آپ کو. اس کے بعد ہے وتعالی، واو کا معنی تعالی بلند و بالا، تعالی بلند و بالا ہے. اللہ تعالی جب ہم کہتے ہیں تو اللہ بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرم ہے، اللہ بلند و بالا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، شانوں والا، بلند و بالا، بلند و بالا. تو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں عالی شان، استعمال کرتے ہیں نا. تو وتعالی قرآن پاک میں 23 مرتبہ کم و بیش استعمال ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جدو کا. جدو کا، جدو مانا ہے بزرگی، اور کا پھر وہی ٹکڑا استعمال ہو رہا ہے. جدو کا تیری بزرگی، جدو کا تیری بزرگی. ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں جد امجد، اجداد، آباؤ اجداد استعمال کرتے ہیں. تو جدو کا
تیری بزرگی، تیری بڑائی. تو اللہ کا نام لینے سے کام میں برکت مل جاتی ہے. ایسے کہ جی تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو قائم ہو جاتا ہے. شیطان بھاگ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے. حفاظت مل جاتی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر، اور دل کو سکون ملتا ہے. دیکھیں نا، آپ جب بہت ہی زیادہ ٹف سچویشن میں ہو تو اللہ کا ذکر کریں، دل کو ایک سکون ملتا ہے اور ایک ہمت سے انسان کے اندر آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے، اس مشکل کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے انسان پھر سے دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. دنیا میں اس کا نام لینے والے اور اس کا کام کرنے والے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی برکتوں سے سرفراز ہوں گے. اچھا، میں نے ابھی مثال دی کہ پانی پانی کہتے رہنے سے پیاس نہیں بجھے گی، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، زبان سے صرف پکاریں بھی تو بھی کیا ہے، ہمارے معاملات آسان ہو جائیں گے، ہمارے کاموں میں کیا ہے، برکت ہو جائے گی. تو تیری بزرگی یا تیری ذات سب سے بلند ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، دنیا میں کوئی کتنا ہی طاقتور حکمران کیوں نہ ہو، اللہ وہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، وَتَعَالَى جَدُّكَ میں اقرار کس بات کا ہو رہا ہے کہ اے اللہ اس دنیا میں کوئی کتنا ہی شاہ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی طاقتور حکمراں کیوں نہ ہو، تیرے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی سب سے بلند اور بالا اور عالی شان ہے. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، وَلَا الہ، اور نہیں الہ معبود. غیرو کا، غیر کا معنی سوائے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. غیرو کا لفظ پڑھ چکے ہیں، کا کے ساتھ ہی غیرو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. غیرو کا معنی سوائے، اور کا تیرے، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا. اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری ہونی چاہیے، ورنہ نجات جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرماتے. شرک کی خطرناکی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اس ٹکڑے کو، اس جملے کو پڑھیے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یا اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ثنا یہاں تک مکمل ہو گئی. اب ہم رکوع کی تسبیح کے بارے میں جانتے ہیں. رکوع کی تسبیح کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحان ربی العظیم، یہی تسبیح پڑھتے ہیں. سبحان کا مطلب ہے پاک ہے، سبحان پاک ہے. تو سبحان کا لفظ قرآن پاک میں 41 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے. ہم اسی سے سبحان اللہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے، ہر عیب اور برائی سے اللہ پاک ہے. پاک ہے وہ ذات، سبحانہ پاک ہے. کس چیز سے؟ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی برائی سے اللہ پاک ہے. ربی، ہم یہ گرامر میں پڑھ چکے ہیں. ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی اور ربنا. ایسے ہی تو ربی کا معنی میرے رب، ربی میرے رب. میرے رب سے کیا مراد ہے؟ میری پرورش کرنے والا، مجھے پالنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا. رب کا معنی ہم نے پہلے اس پہ گفتگو کی ہوئی ہے نا، رب کون ہوتا ہے، ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے ہیں شروعاتی لیکچرز میں. تو ربی، اے میری پرورش کرنے والے، میرے جسم کے ذرے ذرے کو پالنے والے. العظیم، عظمت والا. تو العظیم کا لفظ قرآن پاک میں 107 مرتبہ تکرار کے ساتھ آتا ہے. العظیم بڑائی، طاقت، عظمت والا. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ جو ذکر ہے رکوع کی تسبیح میں، اس ذکر میں 4 باتیں آتی ہیں.
کتنی باتیں آتی ہیں؟ ان کو ہم نے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے. پہلی بات کیا؟ میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے. مطلب اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کمزور ہے، اس کو کسی کا خوف بھی نہیں ہے. اس نے جو بھی حکم دیے ہیں وہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. اللہ نے جو احکامات دیے، اللہ کے احکامات میں کوئی خرابی نہیں ہے. میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں ان پر مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہے. تو میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. پہلی بات سمجھ آ گئی؟ پہلی بات کلیئر ہوگی. اب دوسری بات، وہ رب ہے ہماری پرورش کرتا ہے. پہلی بات ریپیٹ کریں ذرا، ہر عیب اور نقص سے پاک. اب دوسری بات، وہ رب ہے ہماری پرورش کرتا ہے. رب میں 4 میننگز ہوتے ہیں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں نا اس پہ 4 میننگز میں، تو وہی آج ریپیٹ ہو رہے ہیں. ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے ہیں بغیر کسی توانائی کی مدد سے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے. ہمارے جسم کے اندر جو کروڑوں حرارے حرکت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کا نظام چلا رہا ہے، ایسے پرورش کر رہا ہے. وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے. صرف اللہ ہمیں کھانے کو رزق کے طور پہ نہیں دے رہا. ہمارے خون کا نظام، ہمارے ہاضمے کا نظام ہے، یہ سارے جتنے بھی ہماری باڈی کے اندر ری ایکشنز چل رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، یہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ. پرورش کرنے والا اللہ. میرا رب وہ رب ہے ہماری پرورش کرنے والا. تو 2 باتیں ہوگی. تیسری بات، وہ میرا رب ہے میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے. اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے آپ نے. اس پہلو کو کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ جب کوئی ماں کسی اپنے بچے کی تعریف کسی دوسرے کے سامنے کرتی ہے تو اس میں کیا اپنائیت ہوتی ہے؟ اپنے بچے کی تعریف کسی دوسرے کے سامنے کر رہی ہوتی ہے کوئی ماں کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، وہ کتنی اپنائیت ہوتی ہے نا، میرا بیٹا. تو جب آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں تو اس میں اپنائیت ہونی چاہیے کہ میرا رب، جیسے میرا موبائل یا میرا گھر یا میری گاڑی. ہم کسی چیز، اپنی چیز کے بارے میں جو آپ نے ایفرٹ سے، محنت سے کمائی ہے، حاصل کی ہے، میرا عہدہ یا میری پوزیشن، ایسے ہی جی ہم اس کی بات کرتے ہیں. اس میں اپنائیت کیا ہوتی ہے؟ اس اپنائیت کو ذہن میں رکھیں، اس اپنائیت کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے، اور اس اپنائیت سے پھر اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. میرا رب، سمجھ آئی بات؟ کہ میری ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا میرا رب میرا خیال رکھتا ہے. میرا رب مجھے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. میرا رب میری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اپنائیت ہونی چاہیے. جب بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، رکوع میں، سجدے میں یا نماز کے باہر، آپ جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں، آپ ویسے ہی تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد سبحان اللہ، تو اس کو لاپرواہی سے، اگنورنس کے ساتھ جلدی میں نہ پڑھ جائیں. اس تصور، احساس کے ساتھ اور اس اپنائیت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیے کہ میرا رب ہے، اس کو میں پکار رہا ہوں. آپ اپنے کو پکارتے ہیں تو وہ پھر آپ کی سنتا ہے. آپ میں سے کسی نے بلی کو دیکھا ہے یا کسی نے بلی کو پالا ہے گھر میں؟ کسی کو جانوروں کا شوق ہے، پیٹس پالنے کا شوق ہے، تو جانور کی خاصیت ایک ہوتی ہے، بلی کی خاص طور پہ وہ آپ اس کو سائڈ پہ بھی کریں نا، وہ پھر آپ کے پاؤں میں، آپ کے دائیں بائیں وہ لوٹ پوٹ ہوتی ہے. وہ کیا؟ وہ آپ سے خود پیار لیتی ہے. آپ اس کو پیار کرتے نہیں ہیں، وہ زبردستی آپ سے پیار لیتی ہے. کوئی بھی آپ جانور پیٹ پالتے ہیں، کتا پال لیں یا کوئی، تو آپ سے پیار لیتا ہے نہیں لیتا؟ زبردستی آ کے وہ آپ سے پیار لے گا، حرکتیں کرے گا، ہمیں وہ کیوٹ لگے گا اور اس پہ پیار رہے گا.
بہت کم ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ خراب موڈ میں ہوں تو ہمیں اس پہ غصہ ہے کہ یہ تنگی کری جا رہا ہے، لیکن عمومی طور پہ جس طرح کی وہ ہمارا پالتو جانور حرکتیں کرتا ہے تو ہمیں اس پہ پیار آتا ہے. تو اللہ سے ہم نے پیار لینا کہ نہیں لینا؟ یہ جانور ہو کے ہم سے پیار لینا جانتا ہے. ہم اشرف المخلوقات ہو کے اپنے رب کو نہیں منانا. اللہ کو اس اپنائیت کے ساتھ چاہیے، اللہ کے حضور حاضر ہوئیے اور اس اپنائیت کے ساتھ جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں 2 قدم آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. ایسے ہی ہے. تو اپنائیت کے ساتھ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ نے ہمیں اگر یاد کر لیا، اللہ کہتا ہے کہ اے بندے تو مجھے یاد کر، میں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے جی، آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. تو ہم جب اس اپنائیت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ جب پلٹ کے جواب دے گا تو ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، ہمارے معاملات سدھر نہیں جائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو اس بات میں پیار جھلکنا چاہیے جب اللہ کو آپ پکاریں، ایک پیار کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور چوتھی بات جو ہے وہ عظیم ہے، ایسی بڑائی والا ہے کہ جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. اللہ ایسی بڑائی والا ہے جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا. اللہ ایسی عظمت والا، ایسی شان والا، ایسی بڑائی والا ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو عظمت والا ہے. اب رکوع کی تسبیح سے اٹھتے ہوئے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع کا مطلب ہے سن لی، سمع کا مطلب اللہ، اللہ نے، سمع اللہ، اللہ نے سن لی. لمن، لی ہم حروف جر میں پریکٹس کر چکے ہیں جی. لی کا معنی کی یا لیے، 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جملے کی مناسبت سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کی کا استعمال ہوگا یا لیے کا استعمال ہو رہا ہے. اچھا، من، من بھی ہم سیکھ چکے ہیں نا پہلے. من، من کا معنی جس نے، من کا معنی لمن، اس کی جس نے. سن لی اللہ نے، اس کی جس نے کیا، حمیدہ ہو. حمیدہ مطلب تعریف کی، اور ہو یہ بھی یہ ہم ضمیر سیکھ چکے ہیں. ہو، ہم، کا، کم، یہ اور نہ. یہ ضمائر جو آپ کو گرامر یاد کروائیے، میں کیوں کہتا ہوں کہ اس کی پریکٹس کریں، اس کو یاد کریں. اب آپ کو آج کے سبق میں احساس ہو رہا ہوگا اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے اسباق آگے بڑھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ جو گرامر سیکھی ہے نا اسپیسیفکلی اس کورس میں آپ نے، وہ کتنی زیادہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے باقی چیزیں ابھی کے لیے نکال دی، وہ آگے آئیں گی. گرامر کے 14 سیگے تھے، 14 نکال دیے ہیں، وہ باقی وہ 8 نکال دیے، ابھی نہیں آ رہے. تسنیہ مؤنث ابھی نہیں آ رہا، وہ نیکسٹ لیولز میں آئے گا. ابھی کے لیول میں جو چیزیں آپ کو سکھائی ہیں، آپ قرآن پاک پڑھیں گے، آپ کو ہر لائن میں محسوس ہوگا ہاں یہ تو میں نے گرامر میں پریکٹس کیا ہوا ہے، ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے، ہاں اس کا معنی تو مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا یا سمپل ٹرانسلیشن کرنا آسان ہو جائے گا. تفسیر کے لیے آپ کو باقاعدہ علماء کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو باقاعدہ علماء کی، اساتذہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی. لیکن بنیادی طور پہ یعنی کہ ساری آیتیں قرآن پاک میں ایسی نہیں ہیں جو استاد کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی. ساری آیتیں یا سارے احکامات ایسے نہیں ہیں جو عوام الناس کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ یہ نہ فرماتا کہ ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پھر یہاں پہ الفاظ اور ہوتے. سمجھ رہے بات؟ ٹھیک ہے جی. تو ہم سارے قرآن پاک کو از خود تو نہیں سمجھ سکتے. قرآن پاک کو یعنی کہ اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس کے معانی اور مطالب میں غور و خوض کرنا، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پڑھنا پڑے گا.
باقاعدہ اس کے لیے کورسز کرنا پڑیں گے. کوئی شارٹ کورس جو ہے اس کے ذریعے ایسا, یعنی کہ یہ جو ہمارا کورس ہے یہ کیا ہے, آپ کو سمپل ٹرانسلیشن سمجھنے کے قابل بنا دے گا. اس میں آپ آسان انداز میں قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے مفسر قرآن بن گے. سمجھ رہے ہیں بات کو, کہ آپ جو ہے مفسر قرآن بن گے, ایسا اس کا مطلب نہیں ہے. تو چلیے, حمیدہ, حمیدہ کا مطلب تعریف کی, اس کی. تو اللہ سب کی سنتا ہے, ایسا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے, مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے. اس لیے ہمیں پورے شوق سے اللہ کی حمد کرنی چاہیے. ربنا ولک الحمد, ٹھیک ہے جی, ربنا ولک الحمد. اللہ تعالی ہمارے حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے. ہمارے حمد کرنے سے اس کا کوئی فائدہ, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے, نہیں پہنچتا, اور نہ کریں تو اللہ کو کوئی نقصان پہنچے گا, نقصان بھی نہیں پہنچے گا, اللہ کو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. حمد کرنے کا پورا فائدہ ہمیں ملتا ہے. حمد کرنے کا پورا فائدہ کسے ملتا ہے؟ الٹیمیٹلی ہمیں ہی ملتا ہے. تو اس لیے اللہ کی حمد بیان کیجئے محبت, شوق کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ. سمع اللہ لمن حمیدہ, جس نے اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی. سنتا تو سب کی ہے, لیکن جو اس کی تعریف کرتا ہے خاص طور پہ اللہ اس کی سنتا ہے. ربنا ولک الحمد, ربنا اے ہمارے رب, یہ پھر اسی میں سے آ گیا ربہ, ربہم, ربک, ربکم, ربی, ربنا اور ربہا. تو ربنا اے ہمارے رب, ہمارے رب سے مراد ہماری پرورش کرنے والے, ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والے. وَلَكَ, واو کا معنی اور, لا حروف جر میں سیکھ چکے ہیں, لیے, کا تیرے, تو اکیلا اس کا مستحق ہے. وَلَكَ اور تیرے ہی لیے, وَلَكَ کا معنی ویسے کیا ہے, اور تیرے ہی لیے. تو اکیلا ہی اس بات کا مستحق ہے, کس بات کا؟ تعریف کا. تیرے علاوہ اور کوئی تعریف کا مستحق تو اکیلا ہی ساری تعریفوں کا مستحق ہے. الحمد, ہر قسم کی تعریف اور شکر, صرف تعریف بھی نہیں, ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کا شکر, ہر تعریف اور ہر شکر تیرے ہی لیے ہے اے ہمارے رب. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ربنا جب ہم کہتے ہیں, ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, ذہن میں لائیں تو خود بخود پھر کیا ہوگا, ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور اس کے لیے شکر کے کلمات نکلیں گے, شکر نکلے گا. حمد کے یہی معنی ہے, تعریف اور شکر. تو پورے دل سے, کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ حمد کیجئے, اور تصور, احساس اور دعا کے ساتھ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. سجدے کی تسبیح, سبحان ربی الاعلی. سبحان ہم نے سیکھ لیا رکوع کی تسبیح میں, اور ربی ہم نے رکوع کی تسبیح میں سیکھ لیا, ہم اس کو سیکھ چکے ہیں. نیا لفظ ہے الاعلی, تو یہ 7 مرتبہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتا ہے. سب سے بلند, اعلی سب سے بلند, جیسے کبیر چھوٹا اور اکبر, سوری کبیر کا معنی بڑا اور اکبر صغیر چھوٹا اور اصغر سب سے چھوٹا. ایسے ہی علیٌ, علیٌ کا مطلب اونچا, علیٌ کا مطلب اور اعلی سب سے اونچا. صحیح ہے, علیٌ اونچا اور اعلی سب سے اونچا. اللہ
اللہ خالق ہے، وہ تو ہر انبیاء کو بھی تو خالق نے پیدا کیا، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ سب اونچوں سے اونچا، سب بلند جتنے بھی ہیں عظمتوں والے، اللہ سب سے اونچا، اعلیٰ، صحیح ہے جی، سب سے بلند۔ تو اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہے کہ سجدے کی جو حالت ہوتی ہے اس کو سمجھیں، بہت ضروری۔ میں جب اس کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جاتا ہوں تو پھر وہاں پہ ایک کیفیت اور ہوتی ہے، کیا کہ یہ اپنے آپ کی مکمل ایک سپردگی کی سچویشن ہے۔ آپ سجدے میں خود کو بالکل سرنڈر کر دیتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اس میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی پاکی، پہلی پاکی، پھر اللہ کی ربوبیت کہ وہ رب ہے، اور اپنائیت کہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، اور اس کی بلندی اعلیٰ، وہ اتنا بلند ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ پہلے 3 جو ہیں ان کا ہم نے سبحان ربی العظیم میں ذکر کر لیا ہے، اب اعلیٰ پہ بات کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم نے پاکی، اللہ کی پاکی کیا ہے اس پہ بات کر لی ڈیٹیل سے، سمجھ آ گئی نا، ربوبیت پہ بھی بات کر لی، ہم نے اپنائیت کیسی ہونی چاہیے اس پہ بات کر لی، اعلیٰ رہ گیا۔ اب ہم اعلیٰ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ سب سے اونچا، سب سے بلند، میں نیچا، کتنا نیچا، میرا سر زمین پر، سجدے میں سر زمین پر، اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے، اور اللہ عرش پر براجمان، اللہ سب سے اوپر عرش پر۔ یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے کہ میں خاک ہوں، ذرہ ہوں، اور اللہ سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے۔ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دیتا ہے کہ یا اللہ بس میں جھک گیا۔ اس سے زیادہ کوئی جھک سکتا ہے؟ سجدے سے زیادہ بھی کوئی جھکنے کی، کوئی ڈاؤن ہونے کی سچویشن ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو سب سے، تو جب بندہ بالکل اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جاتا ہے، تو اس وقت بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ صحیح ٹرو فیلنگز ہوتی ہیں کہ اللہ تو سب سے بلند ہے اور میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہم روزانہ 200 سے زائد مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں نا۔ ہم جتنی رکعات پڑھتے ہیں اور ان رکعات میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو آلموسٹ 200 مرتبہ ہم روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں نماز میں۔ تو نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحانہ ربی، سبحانہ ربی العظیم یا الاعلیٰ، وہ بدلتا ہے، سب سے زیادہ کیا ہے؟ سبحانہ ربی۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے ریپیٹ کرواتا ہے، دہرانا چاہتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی وجوہات اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری جو فکر ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ خوب ترتیب، اس کی تربیت کر دے، ہماری سوچ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ڈائریکشن درست کر دے۔ ہم جو تکبر میں آ جاتے ہیں نا، ہمارے پاس علم آ گیا تو ہم تھوڑا سا اس زوم میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس طاقت آ گئی تو ہم اس کے تھوڑے سے، ہمارے پاس پوزیشن یا پاور آ گئی، ہم ٹیچر سے کوارڈینیٹر بن گیا تو پھر تیور بدل جاتے ہیں۔ سچی بات ہے، میں بھی اسی جگہ سے یہاں آیا ہوں نا۔ آپ ٹیچر ہیں تو تیور اور ہوتے ہیں، جیسے ہی کوارڈینیٹر بنتے ہیں تو تیور اور ہو جاتے ہیں، وائس پرنسپل بنتے ہیں تو تیور اور ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے نا۔ تو اللہ سبحان ربی کیوں ریپیٹ کروا رہا ہے نماز میں، بار بار کیوں ریپیٹ کروا رہا ہے؟ انسان کی فکر کی تربیت ہو، ترتیب لگوائے اللہ کہ سب سے اعلیٰ تو اللہ ہے، اور میں تو، اللہ نے اگر مجھے یہاں پہ کوئی طاقت دی ہے، کوئی مجھے عہدہ دیا ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ عاجزی، انکساری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ عدل والا معاملہ کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل تھا قوم عاد، کیونکہ اب ایکسپلور کر رہے ہیں انسان بہت ساری چیزوں کو، تو قوم عاد کی وہ پکچرز آپ کو آسانی سے مل جائیں گی کہ وہ جہاں رہتے تھے
وہ جہاں انہوں نے پتھروں کو تراشا تو ان کی سٹیئرز کی ایک پکچر اپلوڈ تھی، جو سیڑھیاں وہ چڑھنے اترنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جو انہوں نے سیڑھیاں بنائی ہیں، جو سٹیئرز بنائی ہیں، ان سٹیئرز کی ہائٹ اس چھت تک ہے۔ ہمارا ایک سٹیپ ہوتا ہے نا، اس پہ ہمارا قدم آتا ہے تو وہ ہمارے قدم کے برابر ہوتا ہے نا، اور ہم نیکسٹ سٹیپ لیتے ہیں، ایسے ہی وہ ان کی سٹیئرز ہیں۔ وہ ہائٹ میں کتنے بڑے ہوں گے، طاقت میں وہ کتنے ہوں گے؟ قوم عاد کی بات میں کر رہا ہوں، جو انہوں نے سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں آج موجود ہیں، تراشی ہوئی ہیں بیلنس میں، ایک جیسی سیکوینس میں، وہ ان کی چوڑائی اور لمبائی۔ وہاں پہ بہت سارے انسان کھڑے ہیں، وہ پکچرز میں دیکھ رہا تھا، کئی انسان کھڑے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے ہیں ان سٹیئرز پہ، ان سیڑھیوں پہ وہ انسان چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے ہیں۔ ان کی ہائٹ اور ان کی چوڑائی جو ہے وہ دیکھنے لائق ہے، اور اس سے انسان کو پھر خیال آتا ہے کہ اتنی طاقتور قوم عاد اتنی طاقتور قوم تھی، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی، وہ پہاڑوں کو تراش کے اس میں گھر بنا کے رہتے تھے۔ لیکن جب ان میں بھی ذوم آیا، تکبر آیا اور اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہوا، اللہ نے غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے ایگزامپل بنا دیا۔ تو اب اللہ اپنی محبوب کی اس امت کی تربیت اور ترتیب کیسے روزانہ کروا رہا ہے؟ سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی، رکوع میں بھی جھک کر عاجزی، پہلے عاجزی کی پوزیشن میں لایا اللہ، اور پھر کہا وہ کہو سبحان ربی۔ ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، دنیا کے طاقتور انسان ہو، پھر بھی حضرت عمر بن خطاب ہو، صحیح ہے جی، کہ مسلمانوں کے خلیفہ، ان کی عاجزی کے تو کیا ہی کہنے ان کی عاجزی، لیکن پھر بھی میں نماز کی مثال دے رہا ہوں کہ نماز کی حالت میں کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہیں ہے، وہ خلیفۃ المؤمنین ہی کیوں نہیں ہے، اللہ کہتا ہے پہلے عاجزی میں آؤ، پہلے عاجزی میں آؤ، تو اللہ رکوع کی سچویشن میں لاتا ہے، پھر سجدے کی سچویشن میں بالکل وہ سپردگی کا عالم اور بالکل خاک کے ساتھ، ذروں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ذرے ماتھے پہ لگ جاتے ہیں خاک کے، ویسے لگائیں گے آپ خاک کے ذرے ماتھے پہ؟ نہیں لگائیں گے نا۔ تو سبحان ربی میں کئی پہلوؤں سے ہماری تربیت ہے جن کا ذکر یہاں پہ آ چکا ہے۔ تو تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں، زمین پر اپنا سر رکھ کر پھر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر۔ ربی کا مطلب میرے رب، یا اللہ میرے رب، میرا رب ہے تو، کسی کہتے ہیں تم میرے دوست ہو، بس میرے دوست ہو، کہتے ہیں نا میری امی، ماں پہ پیار ہے تو میری پیاری امی، اور باپ پہ پیار ہے تو میرے پیارے ابو۔ ربی میرا رب، اپنائیت، پیار، محبت، اے میرے رب۔ تو گویا ہم کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں، اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں اور ایسا مثبت رویہ یعنی پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے، پیدا ہوگا، کہ جس کا 1% بھی موجودہ دور کی کے جو کامیابی کے ماہرین ہیں نا، ٹھیک ہے جی، جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ نہیں دے سکتے آپ کو، جو نماز میں ہر روز ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ ہماری تربیت کروا رہا ہے۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ یاد رکھیے، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں، جو بھی کرتا ہے۔ آندھی آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار سارا بیڑا غرق ہو گیا، اس آندھی میں کتنی ہمارے لیے نعمتیں ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ایسے بہت سے کیڑے مکوڑے، حشرات اور بیکٹیریاز، نہ صرف یہاں بات ختم ہوئی، بیماریاں ایسی پنپتی ہیں، ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب موسم بدلتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہو کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اللہ آندھی چلا کے ان سب کو زائل کر دیتا ہے، ان سب کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تو ظاہری طور پہ ہمیں کیا لگتا ہے؟ دل میں آتی ہے، دل میں کیا نہیں، دل کے تھاٹس بتائیں کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تھوڑی سی بارش ہو جاتی، مٹی بیٹھ جاتی، پھر ہوا چلتی، خوشگوار موسم ہو جاتا،
دل کے تھاٹس یہی ہوتے ہیں، خیالات یہی ہوتے ہیں، مطلب اللہ نے جو کیا، مطلب اللہ نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا۔ دل کے تھاٹس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے تھوڑی سی بوندا باندی ہو جاتی، مٹی بیٹھ جاتی، پھر آواز چلتی، موسم کتنا خوشگوار، رومانٹک موسم، پیارا موسم ہو جاتا۔ ایسے ہی ہے نا کہ خوشگوار موسم ہو جاتا جو ہمارے دلوں کو موہ لیتا، مطلب ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ٹھیک۔ تو سب سے پہلے تو یہ تربیت کرنی ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے، انہوں نے اندھ کی ایک مثال دی، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں، جو بھی کرتا ہے اس میں کیا ہے؟ عیب نہیں ہے۔ حالات جو ہوتے ہیں ہمارا امتحان ہوتے ہیں، اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں۔ جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجئے، اور اسی میں ہی کامیابی کا راز ہے۔ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ تو یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ تھا۔